الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے. انہی آیتوں کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا. یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. اور اس سے پہلے جو رجب المرجب کا مہینہ تھا، اسی مہینے کی 27 تاریخ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے. اور یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جب گئے تھے دعوت دینے کے لیے، اور وہاں کے بڑے بڑے امراء کو دین کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. جیسے ہی یہ کہا، وہاں کے لوگوں نے آپ کو مجنون کہا، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو پاگل کہا، یہاں تک کہ آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا. وہ لڑکے آپ کو پتھر مارتے، لہو لہان کر دیتے، آپ کا کرتا مبارک خون سے آلود ہو جاتا. آپ ایک جگہ پر جب ٹھہرے، ایک صحابی جو آپ کے ساتھ تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی. اگر ہوتا یہ لوگ مانتے، نہ ہوتا یہ لوگ نہ مانتے، لیکن آپ کو مارا کیوں؟ آپ کو لہو لہان کیوں کیا؟ پتھر سے مارا، آپ کو زخمی کر دیا، آپ کا کرتا مبارک خون سے آلود ہو گیا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دیجئے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے زید، میں دنیا میں لعنت بن کر نہیں آیا ہوں، میں دنیا میں لعنت بن کر نہیں آیا ہوں. اللہ کے فرشتے بھی آ گئے، پہاڑ کے فرشتے آئے اور کہا گئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیں، ہم ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ لوگ پس جائیں گے، یہ لوگ مر جائیں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں،
اگر یہ لوگ جانتے تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتے، اگر یہ لوگ مجھے پہچانتے تو میرے اوپر پتھر نہ برساتے، لیکن ان کی نسلیں جو ہوگی وہ مجھے پہچانیں گے بھی، اور وہ لوگ مجھے جانیں گے بھی، اور میرے اوپر ایمان بھی لائیں گے۔ بہرحال غمزدہ حالت میں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس طائف سے واپسی کے بعد آپ متفکر رہا کرتے تھے، ہمیشہ متفکر رہا کرتے تھے، غمزدہ رہتے تھے اور سوچتے رہتے تھے۔ اسی فکر کو، اسی غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلا لیا، معراج کا تحفہ عطا کیا۔ معراج کا واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شب، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آرام فرما رہے تھے، اور اچانک چھت پھٹ جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بہت سے فرشتے تھے، آپ کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ پھر وہاں حتیم میں جا کر آپ لیٹ گئے، سو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے آپ کو جگایا اور آپ کو بیر زمزم پر لے گئے، اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر اس سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ کے سینے مبارک میں بھر دیا، اور پھر سینے کو ٹھیک کر دیا گیا، اور پھر آپ کے کندھے پر نبوت کی مہر لگا دی گئی۔ پھر ایک براق لایا گیا، سفید رنگ کا تھا، جنتی جانور ہے براق، جو خچر سے کچھ چھوٹا ہے اور حمار سے کچھ بڑا ہے، سفید رنگ کا تھا، اور اس کا ایک قدم منتہے بصر پر پڑتا تھا، یعنی جتنی دور تک آپ کی نظر، جتنی دور تک نظر پہنچتی تھی اتنی دور تک اس براق کا ایک قدم پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن میں بتایا کہ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کا بیان کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ آپ سوچئے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی بہت دور ہے، اور راتوں رات میں سفر کرایا۔ آپ سوچئے کہ وہ براق جو تھا، یعنی ایک قدم اس کا پڑتا تھا، یعنی جتنی دور تک نظر پہنچتی تھی منتہے بصر تک ایک قدم اس کا پڑتا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوتے ہیں، اور آپ کا سفر مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی کا ہوتا ہے، اور مسجد اقصی اور مسجد حرام کے بیچ میں، اس درمیان میں آپ کو بہت سے عجائبات کا آپ کو مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا، میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو ان ناخنوں کے ذریعے سے کھرچ رہے تھے، چھیلتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اپنے ناخنوں سے ہی اپنے بدن کو، اپنے چہرے کو، اپنے سینوں کو کھرچ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے غیبت۔ کیوں کہا
کہ غیبت جو ہے حقوق العباد ہے اور زنا حقوق اللہ ہے۔ اگر کسی نے زنا کر لیا، اللہ سے توبہ کرے گا، زنا سے توبہ کرے گا اللہ کے سامنے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی، آپ کتنا ہی توبہ کریں گے، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد وہی ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ ہے حقوق العباد، یعنی وہ حق جو بندے کا حق ہے۔ کسی کو آپ نے تماچا مار دیا، کسی کے جیب سے آپ نے پیسے لے لیے، کسی کا سامان چوری کر لیا، تو آپ راتوں رات نفلیں پڑھنا، آپ پوری زندگی جو ہے نفلوں پڑھنے میں کیوں نہ گزار دیں، روزہ رکھنے میں کیوں نہ گزار دیں، لیکن آپ کا یہ حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک آپ جس کا آپ پیسہ چوری کیے ہیں، جب تک آپ اس کو پیسہ واپس نہیں کریں گے، آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے جس کا جیب چوری کیا ہے، جیب کاٹا ہے، جب تک اس کا پیسہ واپس نہیں کریں گے آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے۔ اسی لیے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بدن کو اور سینوں کو اپنے ناخنوں کے ذریعے سے کھرچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا کہ ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، ایک ہی دن میں تخم یعنی ایک ہی دن میں گیہوں بھی بوتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، پھر کھیتی ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں اور اس کی ایک نیکی، اور یہ لوگ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو کچھ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، فرشتے پتھر مارتے تھے، سر پھٹ جاتا تھا، سر سے بھیجا الگ ہو جاتا تھا، پھر سر جڑ جاتا تھا، جڑنے کے بعد پھر سر صحیح سالم ہو جاتا تھا، پھر فرشتے پتھر مارتے تھے، پھر سر جڑ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے کاہلی کرتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے، فرض نماز سے کاہلی کرنے والوں کے ساتھ یہ عمل ہوتا تھا، یعنی پتھر سے مارتے تھے، سر پھٹ جاتا تھا، پھر سر جڑ جاتا تھا، یہ سلسلہ جاری رہتا، کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں تو یہ سمجھیے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ یہ ہمیں طریقہ دیا ہے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ گزارنے کا طریقہ بتلایا کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ نماز ہی نہیں، نماز کے ساتھ معاملات بھی ہے، معاشرات بھی ہے، سب کچھ کو یعنی سب کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ اب کوئی کہے کہ نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملتی، نہیں، اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں، قرآن میں ہے قالوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتیوں کو اجازت ملے گی کہ ان جہنمیوں کا برا حشر دیکھو، ان جہنمیوں کو برا حشر دیکھو جو میرے
احکام کے مطابق جو زندگی نہیں گزارتے تھے، میرے نبی کی سنت کو ٹھکراتے تھے، میرے احکام کو ٹھکراتے تھے، آپ جا کے ان کے جہنمیوں کو برا حشر دیکھیں تو جنتی جہنمیوں کو برا حشر دیکھیں گے جنت کے کنارے سے، تو کہیں گے جنتی قال ما سلککم فی سقر، کہ یہ آپ کو یہ ٹھکانہ کیسے ملا؟ آپ تو بڑے اچھے تھے، بڑے بڑے لوگ آپ کے سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، بڑی عزت ہوا کرتی تھی، اور جہاں بھی جاتے تھے آپ کے پیچھے ہمیشہ ہجوم ہوتا تھا، یہ ٹھکانہ کیسے آپ کو مل گیا؟ ما سلککم فی سقر، وہ لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اور وہ کہیں گے پہلا جرم ہم نے یہ کیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ہم آج جہنم میں جل رہے ہیں۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ اور دوسرا جرم ہم سے یہ ہوا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ٹھکانہ ملا۔ تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی جہنم میں لوگ جلیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز نہ پڑھنے کا انجام کیا ہے، کہ ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے، ان کے سر پر فرشتے پتھر مارتے ہیں، سر پھٹ جاتا ہے، پھر سر جڑ جاتا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ، یہ منظر معراج کی رات میں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ نہر میں تیر رہا ہے، فرشتے اس کو پتھر مارتے ہیں اور وہ پتھر کا لقمہ بنا کر کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ پتھر کا لقمہ بنا بنا کر کھا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جن کی زبانیں آگ کی قینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو دین کی دعوت دیتے تھے، حق کی دعوت دیتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، خود اس پر چلتے نہیں تھے، لیکن دوسروں کو دین کی طرف بلاتے تھے۔ دوسروں کو دین کی طرف نماز پڑھنے چلو، نماز پڑھنے چلو، زکوٰۃ دو، حج کرو، دوسروں کو بلاتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الناس قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچا لو اور اہل و عیال کو بچانا جہنم کی آگ سے، یا اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، پھر غیروں میں پھرنا ہے اور دوسروں کو دین کی دعوت دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آگ کی قینچی سے زبان کاٹی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور خود یہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، جو یقولون ما لا یفعلون کا مصداق ہے۔ یہ لوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے سے آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے ہیں۔ جب مسجد اقصی گئے تو بڑی ہجوم میں انبیاء کرام علیہم السلام وہاں منتظر تھے آپ کے، اور سب بندی ہوئی اور سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب سب بندی ہوئی آپس میں، اب امامت کون کرے گا؟ سب لوگ سوچ رہے کہ آج میری باری آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں یہ بات آ رہی ہے، وہ کہہ رہے کیوں آج میری باری آئے گی، کیونکہ میں نے 950 سال تک وحدانیت کی دعوت دی ہے۔ میرے محترم حضرت نوح علیہ السلام، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بوری میں بند کر دیا جاتا تھا
اور پاؤں سے مارتے تھے۔ ان کا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بہت ظالم تھی، وہ پاؤں سے مارتے تھے، ایک طرف سے مارتے تھے پھر دوسری طرف سے پاؤں سے مارتے تھے ان کو، یعنی اس طرح ظلم کیا، اس اذیتیں پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ آج نماز پڑھانے کی میری باری ہے، میں امامت کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے کر دیا، میں نے نماز پڑھائی۔ پھر جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی اور اس سیڑھی کے ذریعے سے میں آسمانوں پر گیا، میں پہلے آسمان پر گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے۔ کا انہیں بلوایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں انہیں بلوایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے پر گئے، چوتھے پر گئے، پانچویں پر گئے، چھٹے پر گئے، ساتویں پر گئے، یعنی ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقاتیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ عرش پر گئے، یہاں تک کہ آپ کے عرش کے سائے میں گئے اور آپ اللہ کے پاس چلے گئے جہاں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، وہاں گئے اور عرش کے نیچے آپ سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے اور کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بڑائی بیان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کیا اور وہ تحفہ لے کر آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہ آپ کو کتنے وقت کی نماز کا حکم ملا ہے؟ کہا 50 وقت کی۔ کہا کہ آپ دوبارہ جائیے اللہ کے حضور میں اور تخفیف کا درخواست کیجئے، تخفیف کا درخواست کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گیا اور تخفیف کا درخواست کیا، پھر 5 نمازیں کم ہو گئی۔ اسی طرح پھر جب واپس آ رہا تھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے وقت کی نماز کا حکم ملا ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا کہ 5 نمازیں کم ہو گئی ہیں۔ پھر دوبارہ بھیجا، میں کئی مرتبہ گیا، جب آخر میں جب 5 نمازیں باقی رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ چاہیے اور تخفیف کا درخواست کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے بار بار اللہ سے سوال کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ نمازیں 5 ہیں ادائیگی کے لحاظ سے، لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 وقت کی نمازوں کے برابر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج تحفے میں عطا کیا، آپ معراج میں گئے، ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا الصلاۃ معراج المومنین، مومن کے لیے معراج نماز ہے۔ تمہیں جب جی چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں نماز کی نیت باندھ لینا، تو گویا تم اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ سے تم بات کر رہے ہو۔ تو نماز کی عبادت عظیم الشان عبادت ہے، کیونکہ حج کی فرضیت زمین پر ہوئی، زکوٰۃ کی فرضیت زمین پر ہوئی، روزے کی فرضیت زمین پر ہوئی۔ جب نماز کی باری آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عرش پر بلا لیتے ہیں اور یہ نماز کا تحفہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجوان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔